اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ قرآن کریم کی مختلف آیات پر ہمارے ملک کے ممتاز علماء روزانہ گفتگو فرماتے ہیں، ہمیں بتاتے ہیں کہ قرآن کریم کی یہ آیات ہم سے کیا مخاطبت کر رہی ہیں، پوری انسانیت سے کیا مخاطبت کر رہی ہیں۔ اللہ کا آخری پیغام اہل زمین کے نام ہے کیا؟ ہم بڑے شکر گزار رہتے ہیں اپنے معزز علماء کے کہ وہ تشریف لاتے ہیں اور ہماری علمی کمی کو دور فرما دیتے ہیں اور قرآن کریم کا علم ہم تک منتقل کرتے ہیں۔ خواتین و حضرات، آج کی جو آیات ہیں وہ سورہ بنی اسرائیل کی آیات 13، 14 اور 15 ہیں۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیات 13، 14 اور 15 میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ قیامت کی بات ہو رہی ہے، یوم حساب کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر انسان کا جو شگون ہوگا، نامہ اعمال جو ہوگا، ہم اس کے گلے میں ڈال دیں گے اور ایک نوشتہ نکالیں گے جسے وہ کھلی کتاب کی طرح پڑھے گا۔ اپنا نامہ اعمال ایک بندہ خود دیکھے گا، اس سے کہا جائے گا یہ تم پڑھو، دیکھو، یہ تمہارا نامہ اعمال ہے اور خود ہی حساب کتاب کر لو۔ جو کوئی راہ راست اختیار کرے گا تو اس کی جو راست روی ہے، اس کا ہدایت پا جانا اسی کے فائدے کے لیے ہے، اور کوئی گمراہی اختیار کرے گا تو اس کا وبال اسی پر ہے۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى کی بات بھی آ رہی ہے آج کی آیات میں کہ کوئی دوسرا ہمارا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہر آدمی اپنا بوجھ خود اٹھائے گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ یہاں بات فرما رہے ہیں کہ جب تک ہم کوئی رسول، کوئی نبی نہیں بھجواتے، یعنی اتمام حجت نہیں ہو جاتی، ہم عذاب نازل نہیں کرتے۔ ایسا نہ ہو کہ انہیں ایک جواز مل جائے کہ ہمارے پاس تو کوئی بتانے والا ہی نہیں آیا۔ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ خواتین و حضرات، بہت ساری باتیں اس ذیل میں آئیں گی۔ ایک سوال ہم یہ رکھیں گے جو شاید ایک بڑا سوال ہے کہ یہ اعمال نامہ، اس سے کیا مراد ہے؟ یا کوئی فائل، کوئی رجسٹر، کوئی کتاب، یا روح کا معاملہ ہے کہ ہمارے جو اعمال ہیں اس کا اثر ہماری روح پر ہوتا ہے؟ خواتین و حضرات، سیکھیں گے اپنے عہد کے جید عالم دین سے۔ محترم مفتی منیب الرحمن صاحب تشریف فرما ہے۔ مفتی منیب الرحمن صاحب ہمارے ملک کا ایک بڑا نام، ایک جانا مانا نام، پیام صبح کا لازمی جز تشریف لاتے ہیں، اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ مفتی صاحب تشریف لائے ہوں اور ہم نے مفتی صاحب سے نہ سیکھا ہو۔ مفتی صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان الزمناہ طائرہ فی عنقہ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يدل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين
مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا صدق اللہ العظیم۔ ہر انسان کا شگون ہم نے اس کے اپنے گلے میں لٹکا رکھا ہے، اور قیامت کے روز ہم ایک نوشتہ اس کے لیے نکالیں گے جسے وہ کھلی کتاب کی طرح پائے گا۔ پڑھ اپنا نامہ اعمال، آج اپنا حساب لگانے کے لیے تو خود ہی کافی ہے۔ جو کوئی راہ راست اختیار کرے اس کی راست روی اس کے اپنے لیے ہی مفید ہے، اور جو گمراہ ہو اس کی گمراہی کا وبال اسی پر ہے۔ کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور ہم عذاب دینے والے نہیں ہیں جب تک لوگوں کو حق و باطل کا فرق سمجھانے کے لیے ایک رسول نہ بھیج دیں۔ صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، محترم قبلہ مفتی منیب الرحمان صاحب کی خدمت میں اس سے پہلے کہ ہم رکھیں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال، کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ مکے میں سب سے پہلے علانیہ طور پر نماز کب ادا کی گئی؟ درست جواب امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے کے بعد۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ ابلیس کے متعلق حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کن الفاظ میں متنبہ فرمایا تھا؟ آپشن 1، ابلیس خطرناک دشمن ہے۔ آپشن 2، ابلیس کائنات کا دشمن ہے۔ آپشن 3، ابلیس تمہارا دشمن ہے۔ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031، اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 0092321825019 حضرت ارشاد فرمائیے، قیامت کا منظر نامہ ہے، اللہ تعالیٰ کئی نکات یہاں بیان فرما رہا ہے۔ نامہ اعمال، پھر ایک طائر کا ذکر بھی آیا ہے، وہ کون سا پرندہ ہے، کیا پس منظر ہے، شان نزول، لمحے موجود، جو کہیں اسے ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ انی قیمن صاحب، اس آیت کا آغاز ہوتا ہے وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ۔ طائر یا طیر عربی میں پرندے کو کہتے ہیں، اور تطیر یا تیارہ شگون لینے کو کہتے ہیں، جیسا کہ حدیث پاک میں فرمایا کہ لا عدوى ولا غولا ولا حامتا ولا طیرتا، کہ کسی چیز سے بدفعلی لینا یہ جائز نہیں ہے۔ اور ایک روایت میں یہ بھی فرمایا کہ انما الطیرۃ شرک، کہ بدشگونی یا بدفعلی لینا شرک ہے۔ یہ اس کے لیے ہے کہ وہ اسے مؤثر بالذات مانے تو تب شرک ہوگا۔ عرب چونکہ کسی سفر پہ جانا ہوتا، کسی معرکے پہ جانا ہوتا، کوئی کام کرنا ہوتا، تو وہ کبوتر یا پرندے چھوڑ دیتے تھے۔ اگر وہ دائیں جانب اڑتے تو اس کو نیک فعل لیتے، بائیں جانب اڑتے تو نیک فعل لیتے، کبھی تیروں سے بھی وہ فعل نکالتے تھے۔ تو اس سے منع فرمایا، اور یہ فرمایا کہ
نیک فال لینا یہ اچھا ہے، بخیرہا الفال۔ پوچھا گیا کہ وہ کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ الکلمۃ الصالحۃ یسمعہ احد، نیک بات کوئی سنے تو اس سے نیک فال لی جا سکتی ہے، اور کئی مواقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نیک فال لی۔ مثال کے طور پر معاہدہ حدیبیہ کے موقع پر جب سفارتی ڈائلاگ یا مذاکرات کے لیے قریش مکہ کا نمائندہ آیا تو آپ نے پوچھا کہ اس کا نام کیا ہے، تو بتایا گیا کہ سہیل بن عمر۔ تو حضور نے فرمایا کہ سہل اللہ امرکم، اللہ نے تمہارے کام کو آسان کر دیا، کیونکہ سہیل کا مادہ سہل ہے، جس کے معنی سہولت کے، نرمی کے اور آسانی کے ہوتے ہیں۔ لیکن بدشگونی اور بدفالی لینے سے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا۔ یہاں اس آیہ مبارکہ میں بَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ کہ ہر شخص کا جو نامہ اعمال ہے وہ ہم نے اس کی گردن میں لٹکا دیا ہے۔ آج کل بھی یہ محاورہ تقریباً اسی معنی میں رائج ہے کہ کبھی خوشی کے موقع پر کسی کے گلے میں ہار پہناتے ہیں، اور کبھی کسی کی توہین یا تحقیر یا تذلیل مقصود ہو تو کہتے ہیں اس کو جوتوں کا ہار پہناؤ، یعنی گلے میں پہنایا جاتا ہے۔ یہی بات قرآن مجید میں ہے کہ ہر ایک کا نامہ اعمال اس کی گردن میں آویزاں ہوگا، لٹکا ہوگا، اور وہ اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت میں اس کے حضور حاضر ہوگا۔ پھر اس کی مزید وضاحت اگلی آیت میں فرمائی وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا، اور ہم اس کے لیے قیامت کے دن ایک کتاب نکالیں گے جسے وہ اپنے سامنے پھیلا ہوا یا کھلی ہوئی کتاب کی صورت میں پائے گا، اور پھر کہا جائے گا کہ اقرأ کتابک، اپنی کتاب زندگی، بک آف ڈیڈ یا نامہ اعمال کا خود مطالعہ کرو۔ آپ نے ایک سوال کیا اپنی ابتدائی گفتگو میں کہ آیا یہ کوئی محسوس کتاب ہوگی یا محض ایک روحانی تصور ہے؟ تو ہم قرآن کریم کا جو مطالعہ کرتے ہیں اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ایک محسوس کتاب ہوگی۔ اس کی کیفیت کیا ہوگی، اس کی صورت کیا ہوگی، اس کا ہم تعین نہیں کر سکتے، کیونکہ قرآن مجید میں سورۃ الحاقہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، سو جسے کتاب اس کے دائیں ہاتھ میں تھما دی جائے گی تو وہ کہے گا کہ یہ لو میری کتاب پڑھو۔ جیسے ہمارے ہاں رزلٹ آؤٹ ہوتا ہے، اخباروں میں چھپتا ہے، گزٹ شائع ہوتا ہے، تو جس نے کوئی ٹاپ پوزیشن لی ہو، اعلیٰ گریڈ لیا ہو، تو ہر ایک کو دکھاتا ہے کہ میرا رزلٹ آ گیا ہے۔ وہ بھی اسی طرح سے خوشی کے عالم میں کہے گا کہ ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، یہ لو میری کتاب زندگی، میرا نامہ اعمال پڑھو، انی ظننت انی ملاق حسابیہ،
سبحان اللہ۔ مجھے تو یقین تھا کہ میرا حساب مجھے ملنے والا ہے، میرے سامنے آنے والا ہے، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، اور وہ پسندیدہ زندگی میں ہوگا، فی جنت عالیہ، بلند و برتر باغات میں ہوگا، قطوفها دانیہ۔ پھر فرمایا کہ جو اس جنت کے یا باغ کے پھلوں کے جو خوشے ہیں یا گچھے ہیں وہ خود جھک کر اس کے سامنے آ جائیں گے، یعنی اس کو ہاتھ بڑھانا بھی نہیں پڑے گا۔ دوسری آیت میں فرمایا کہ وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا، ان درختوں کے سائے خود نیچے جھکے ہوں گے اور ان کے خوشے یا ان کے پھلوں کے گچھے وہ خود جھک کر ان کے سامنے آ جائیں گے جب بھی ان کے دل میں کسی پھل کی طلب پیدا ہوگی۔ پھر فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ ان سے کہا جائے گا کہ کُلُوا وَاشْرَبُوا ہَنِیئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِی الْأَیَّامِ الْخَالِیَہ، اب تم خوش دلی سے مزے لے کر کھاؤ اور پیو، اور یہ صلہ ہے، یہ انعام ہے جو تم نے ماضی کی دنیاوی زندگی میں نیک اعمال کیے ہیں، تو وہ نیک اعمال انعام کے طور پر، ثمر کے طور پر اب تمہارے سامنے یہ ساری جنت کی نعمتیں موجود ہیں۔ پھر رب کریم نے فرمایا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، جسے اس کی کتاب زندگی یا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں تھمایا جائے گا، فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، وہ کہے گا کہ کاش میرا رزلٹ ہی آؤٹ نہ ہوتا اور مجھے یہ کتاب زندگی نہ دی جاتی، وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، اور مجھے کچھ پتہ نہ ہوتا کہ میرا حساب کیا ہے، یا لیتہا کانت القاضیہ، کاش کہ موت کے ساتھ قصہ تمام ہو جاتا، نام و نشان مٹ جاتا، نہ کوئی باس بادل موت کا مرحلہ آتا، نہ حساب کتاب کا آتا۔ وہ کہے گا کہ ما اغنا عنی مالیہ، کہ جس مال پر میں دنیا میں ناز کرتا تھا کہ یہ مشکل میں مجھے کام آئے گا، لیکن یہ مال میرے کسی کام نہ آیا۔ جیسے قرآن میں دوسرے مقام پر ہے کہ وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، افسوس ہے، خرابی ہے اس کے لیے جو عیب جوئی کرتا ہے، تان و تشنیع کرتا ہے، الذی جمع مالا وعددہ، جس نے مال کو جمع کیا اور گن گن کر رکھتا رہا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یحسب ان مالہ اخلدہ، وہ گمان کرے گا کہ کرتا ہے کہ اس کا مال اس کو ابدی اور دائمی زندگی عطا فرمائے گا، تو اللہ نے فرمایا کہ نہیں، یہ مال اس کے آخرت میں نہیں کام آئے گا، کَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، وہ حطمہ میں چور چور کرنے والی آگ میں ڈالا جائے گا۔ پھر اللہ تو کہے گا کہ ہَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَ، میری حجت بھی مجھ سے ختم ہو گئی، یعنی اب میرے پاس اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سرخرو ہونے کے لیے، نجات پانے کے لیے کوئی دلیل، کوئی حجت باقی نہیں رہی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا خذوہ، فرشتوں کو اسے پکڑو، فغلوہ، اس کی گردن میں توق پہناؤ، ثم الجحیم صلوہ، پھر اسے جہنم میں جھونک دو، ثم فی سلسلۃ ذرعہا 70 ذراعا فاسلکوہ، پھر ان زنجیروں میں اسے جکڑ دو
جو 70 ذراع لمبی ہوں گی، اور فرمائے گا کہ اللہ فرمائے گا کہ فرماتا ہے کہ انہو کان لا یؤمن باللہ العظیم، یہ اللہ بزرگ و برتر پر یہ ایمان نہیں لاتا تھا، ولا یحض علی طعام المسکین، مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا تھا، فلیس لہ اليوم ہاہنا حمیم، آج یہاں اس کا کوئی سپورٹر، کوئی حامی، کوئی طرفدار نہیں ہے، ولا طعام الا من غسلین، اور یہاں جو طعام اسے دیا جائے گا وہ جہنمیوں کے زخموں کی پیپ ہوگی جو بہہ رہی ہوگی، اور وہ اسے پینے کو ملے گا، لا یأکلہ الا الخاطئون، اور اسے نہیں کھاتے مگر خطا کار۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ بہر کیف ایک محسوس کتاب زندگی یا نامہ اعمال یا بک آف ڈیڈ وہاں تھمایا جائے گا۔ اب وہ مادی اور جسمانی شکل میں ہوگی یا روحانی شکل میں ہوگی، اس کی حیت، کیفیت، ماہیت اور حقیقت کیا ہوگی، تو ہمارے لیے اس پر ایمان لانا ضروری ہے، اس کی ماہیت و حقیقت کا تعین کرنا ہمارے لیے ضروری نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرما رہا ہے کہ جس کے نیک اعمال ہوں گے نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور جس کے برے اعمال ہوں گے اس کے بائیں ہاتھ میں اس کا نامہ اعمال دیا جائے گا۔ پھر اس سے یہ کہا جائے گا کہ اقرا کتابک، خود اپنی کتاب زندگی کا مطالعہ کرو، کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، اللہ اکبر، آج تم خود ہی منصف بن جاؤ اور خود ہی ملزم بن جاؤ، اور اپنے آپ کو اپنے ضمیر کی عدالت میں اس ریکارڈ کے سامنے پیش کرو تو تم خود ہی اپنا حساب کرنے کے لیے کافی ہو۔ جیسے سورۃ القیامہ میں فرمایا بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ، بلکہ انسان خود آگاہ ہے، اپنے بارے میں انسان جتنا شرح صدر کے ساتھ جانتا ہے وہ کوئی اور نہیں جانتا سوائے اللہ کی ذات کے، خواہ وہ اپنی بے عملی یا بدعمالی کے لیے کتنی ہی عذر تراشتا رہے، لیکن اندر سے جانتا ہے کہ وہ مجرم ہے۔ پھر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، آج ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے کلام کریں گے، ان کے پاؤں اللہ کی عدالت میں گواہی دیں گے کہ وہ کیا کرتے تھے دنیا میں۔ اور بعض روایات میں ہے کہ ان کے وجود کا انگ انگ، عضو کہ جس کے ذریعے اس نے جرم کیا ہوگا، حتیٰ کہ شرمگاہیں تک، حتیٰ کہ زبان تک، اعضاء تک، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سلطانی گواہ بن جائیں گے، جس کو ہماری عدالتی زبان میں سلطانی گواہ یا اپروور کہتے ہیں، کہ وہ خود چارج شیٹ پڑھ کر سنائیں گے کہ اس نے ہم سے یہ کام لیا، یہ جرائم لیے، اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی عدالت میں یہ ساری حقائق پیش ہوں گے، اور پھر یہ بتا دیا آگے کہ من اہتدی، جو اچھے کام کرے گا راہ راست پر رہے گا اسی کے فائدے کے لیے ہے، جو گمراہی کی طرف جائے گا اس کا عذاب اسی پر ہے۔ لیکن اس سے قبل توحید، رسالت، قیامت بنیاد دین ہے، ہمارے تصور، ہمارے ایمان کی عمارت وہ کھڑی ہوئی ہے اس پر۔ کیا ایسا محسوس نہیں ہوتا کہ ہمارے معاشرے سے یہ جواب دہی کا احساس، آخرت، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اور یہ کتاب، یہ اعمال نامہ جو بتایا جا رہا ہے، یہ ذرا کم ہوتا جا رہا ہے؟ اور کیا یہ جو خوف آخرت ہے، یہ جو معاد کے مسائل ہیں، یہ تقوی کی جڑ نہیں ہے؟ انیقم صاحب، آپ نے بہت
درست بات کہی. اگرچہ عقائد میں ترتیب کے اعتبار سے عقیدہ توحید مقدم ہے، وجود باری تعالیٰ پر ایمان اور اس کی یکتائی پر ایمان مقدم ہے، پھر رسالت ہے، پھر کتابوں پر ایمان ہے، ملائک پر ایمان ہے. لیکن یہ آپ کا فرمان درست ہے کہ انسان کی اصلاح کے لیے جو سب سے اہم چیز ہے وہ عقیدہ آخرت ہے، وہ باس بعد الموت ہے، وہ جزا و سزا پر ایمان ہے. اور یہ بھی آپ کا کہنا بجا ہے کہ آج جو گناہوں پر جسارت ہو رہی ہے اور ہم بدعمالیوں میں گھر جاتے ہیں، مبتلا ہو جاتے ہیں، تو ہمیں ٹٹول کر اپنے آپ کا جائزہ لینا چاہیے کہ کیا عقیدہ آخرت پر ہمارے ایمان میں کچھ کمی اور کمزوری تو نہیں آ گئی. کیونکہ اگر یہ عقیدہ راسخ ہو جائے، اللہ کے حضور جواب دہی کا تصور ہماری روح میں، قلب میں، ذہن میں، عضو میں، انگ میں، روئے میں پیوست ہو جائے تو پھر بدعمالی کا بندہ ارتکاب تو دور کی بات ہے سوچ بھی نہیں سکتا. اس لیے عقیدہ آخرت کی طرف بار بار متوجہ کرتے رہنا چاہیے، اور سارے جو مصلحین یا ریفارمر ہیں انہیں اس طرف توجہ دینی چاہیے. اور خود رب ذوالجلال نے ہمیں قرآن مجید میں بار بار اس حقیقت کی جانب متوجہ فرمایا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء بھجوائے کہ بتاتے رہیں. وہ آگے ہم آپ سے سیکھیں گے وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. لیکن یہ عقیدہ آخرت انسان کے ساتھ ساتھ چلنا چاہیے کہ میرا کوئی بھی عمل ہے، یہ جو نامہ اعمال جس کا ذکر آپ نے تفصیل سے فرمایا، میرے جو کاندھوں پہ فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں، دائیں کندھے والا فرشتہ اس کو تحریر کر رہا ہے یا بائیں کاندھے والا فرشتہ اسے تحریر کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، اللہ کہ تم پر نگہبان مقرر ہیں، وہ معزز لکھنے والے ہیں، اور تم جو کچھ کرتے ہو وہ جانتے ہیں. پھر یہ بھی فرمایا کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، ایک لفظ جو وہ بولتا ہے تو اس کے قریب ہی مستعد، بالکل اسمارٹ، ہائی الرٹ ایک نگہبان موجود ہے کہ جو اس کو لکھ رہا ہے. اور یہ بھی فرمایا کہ ہم وہ بھی جانتے ہیں کہ وَلَقَدْ نَعْلَمُ، کہ جو کچھ تم سینوں میں چھپاتے ہو. یعنی یہ نہیں ہے کہ ہم ظاہر اعمال کو جانتے ہیں، بلکہ یعلم خائنۃ العیون، نگاہ کی خیانت کو بھی وہ جانتا ہے. اللہ اکبر. کہ اگر کسی غیر محرم پر جہاں نظر نہیں پڑنی چاہیے اچانک غیر اختیاری طور پر، غیر ارادی طور پر اگر نظر پڑ گئی ہے تو پھر وہ یہ جانتا ہے کہ فریکشن آف سیکنڈ میں، کہ سیکنڈ کے کتنےویں حصے میں اچانک اس کی نیت میں فطور آیا، اور وہ جو اچانک نظر پڑی تھی اب لذت سے اسے دیکھنے لگ گیا ہے. وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ، اور جو تم سینوں میں چھپاتے ہو وہ اس کو بھی جانتا ہے، لہذا اس سے تمہارا ظاہر اور باطن کچھ بھی پوشیدہ نہیں ہے. وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ
یحاسبکم بہ اللہ، تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اسے ظاہر کرو یا اسے چھپاؤ، اللہ تعالیٰ تم سے حساب فرما لے گا۔ اس لیے ہمیں ایک تو اپنے ظاہر تو انسان کا قول ہے، انسان کا فعل ہے، انسان کے اعضاء و جوارح کی حرکات ہیں، تو ان پر ہی قابو پانا ضروری نہیں ہے، بلکہ وہ جذبہ محرکہ جو ان اعضاء کو اطاعت پر آمادہ کرتا ہے یا اللہ کی معصیت پر آمادہ کرتا ہے، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ہے اور وہ دیکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ حساب فرمائے گا۔ اچھا، اب یہ جو عقیدہ آخرت، اس میں جو ایک چیز، ایک سبق، ایک درس، ایک روشنی جو قرآن کریم ہمیں دے رہا ہے، اگر اس کو ہم بالکل سیدھے سادے الفاظ میں اگر بیان کریں کہ عقیدہ آخرت کو ہم اپنے ساتھ رکھیں ہمہ وقت، کہ میرا یہ عمل وہ جلوت میں ہے یا خلوت میں، سب کے سامنے ہے یا پوشیدہ طور پہ میں کام کر رہا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ علیم ہے، اللہ تعالیٰ خبیر ہے، میرے ہر عمل کو، میری ہر گفتگو کو، ہر لفظ کو اللہ تعالیٰ کے متعین کردہ فرشتے لکھ رہے ہیں، اور جواب دہی کا احساس جو اعمال نامہ مجھے دیا جا رہا ہے، جو یہ آیات بیان کر رہی ہیں، تو میرا یہ عمل میرے کون سے اعمال نامے میں کس کتاب میں داخل ہو رہا ہے، دائیں ہاتھ والی کتاب میں یا بائیں ہاتھ والی کتاب میں، تو ایک چیک آدمی جسے سیلف سینسرڈ جسے ہم کہتے ہیں کہ وہ لگ جاتا ہے کہ یہ اس بات کو اور آگے بڑھا دیتے ہیں کہ یہ عمل جو میں کر رہا ہوں، یہ بات جو میں کر رہا ہوں، یہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک پسندیدہ ہے یا ناپسندیدہ، اللہ کے رسول میرے اس عمل سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہوں گے یا ناراض۔ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نفس لوامہ کی صورت میں ایک ٹیسٹنگ مشین ہمارے وجود میں رکھی ہوئی ہے، اور وہ اللہ کے ہاں اتنی محترم ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی قسم فرماتا ہے کہ لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، کہ میں قیامت کے دن کے حق ہونے کی قسم فرماتا ہوں اور انسان کے ضمیر کی، نفس لوامہ کی قسم فرماتا ہوں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ نیکی کیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے فرمایا کہ البر حسن الخلق، نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے۔ پوچھا گیا کہ بدی اور گناہ کیا ہے؟ فرمایا کہ الاسم ما حاک فی نفسک، گناہ وہ ہے جو تمہارے دل میں جو کھٹکے، وَتَرَدَّدْتَ فِي صَدْرِكَ، اور تمہارے دل میں ایک تردد پیدا ہو کہ کروں یا نہ کروں، وَكَرِهْتَ أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسِ، اور تو اس بات کو ناپسند کرے کہ لوگوں کو اس کا پتہ چل جائے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نفس لوامہ کی صورت میں، یہ جس کو اردو میں ہم ضمیر کہتے ہیں، انگلش میں کانشیس کہتے ہیں، اس کی صورت میں ایک ٹیسٹنگ مشین ہمارے قلب میں، ہماری روح میں، ہمارے دماغ میں اللہ تعالیٰ نے پہلے سے رکھی ہوئی ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ہمارے اندر ایمان ہے یا نہیں، یہ کیسے پتہ چلے گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ اذا ساعت کا سیئتو کا وسرت کا حسنتو کا فانت مؤمن، کہ اے بندہ مومن، جب تم کوئی برا کام کرو تو وہ تمہیں برا لگے، تمہارے دل میں ایک کھٹکا پیدا ہو، ایک کڑھن پیدا ہو، ایک چبھن پیدا ہو، ایک ناگواری پیدا ہو، اور جب تم نیکی کرو تو تمہیں قلبی اور روحانی سرور آ جائے،
تو سمجھو کہ تم مومن ہو، کیونکہ تمہاری ٹیسٹنگ مشین ورکنگ کنڈیشن میں ہے، فنکشنل ہے، تمہیں وارن کر رہی ہے، تمہیں متنبع کر رہی ہے، بیدار کر رہی ہے خواب غفلت سے۔ لیکن خدا نہ خواستہ ایسا مرحلہ آ جائے کہ پھر برائی ہمیں بری نہ لگے یا نیکی اور بدی میں تمیز باقی نہ رہے، تو پھر سمجھیں کہ ضمیر مر چکا ہے، اور ضمیر مر جائے تو پھر یہ ایمان کی موت ہے۔ تو پھر یہ ایمان کی موت ہے، آدمی بے حس ہو گیا، برائی کرنے سے اسے کوئی غم پریشانی لاحق نہیں ہو رہی، اور خوشی سے اس کے ایمان میں اضافہ جیسے نہیں ہو رہا۔ قوم لوط کے بارے میں فرمایا کہ تقطعون السبیل، تم ڈاکہ زنی کرتے ہو، وَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ، اور تم فطرت الہیہ کے خلاف، فطرت سلیمہ کے خلاف عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی شہوت و خواہش پوری کرتے ہو، وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ، پھر اپنی مجلسوں میں تفاخر کے ساتھ ان برائیوں کا بیان کرتے ہو۔ تو یہ مرحلہ وہی ہوتا ہے کہ جب ضمیر مر جاتا ہے اور نیکی اور بدی کا شعور جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اور اس وقت سے ہم میں سے ہر ایک کو، جو ہمارے اس وقت ناظرین اور سامعین شریک محفل ہیں، کہ اس سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ رسول کی بھی تکذیب ہوئی، لوط علیہ السلام، اور اللہ تعالیٰ کے فرمودات کا مذاق اڑایا گیا۔ پھر عذاب خداوندی کے مستحق ہو جاتے ہیں یہ لوگ۔ ایک گھر بچا لیا، تمام گھروں کو اللہ نے تباہ کر دیا۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، کہ ہم نے سنگ باری کر دی، وَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا، اور ان کی بستیوں کو، مکانات کو تہ و بالا کر دیا، درہم برہم کر دیا۔ اور یہ پچھلی امتوں میں چونکہ اللہ نے اس زمین پر بھی جزا و سزا کا نظام قائم کیا، یہ تو اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا توسل ہے، تصدق ہے، آپ کی شان رحمت کا صدقہ ہے کہ اس امت کو اللہ نے عذاب استیصال سے محفوظ رکھا ہے کہ پوری جڑ سے اکھیڑ دیا جائے اور نام و نشان ہمیشہ کے لیے مٹا دیا جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا مفتی صاحب، دو اہم موضوعات ابھی رہ گئے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ مکمل کر لیں۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کوئی دوسرا کسی اور کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اللہ تعالیٰ کیا بیان فرما رہا ہے؟ ایک تو یہ قرآن نے فرمایا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ تعالیٰ کسی متنفس کو، کسی انسان کو اس کی طاقت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتا، اور لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، سبحان اللہ، اپنے نیک عمل کی جزا اور بد عمل کی سزا کا حقدار وہی ہوگا۔ اور یہاں یہ فرمایا کہ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اور دوسرے مقام پر فرمایا کہ اللہ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کہ کوئی بھی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، انسان کو صرف اپنی سعی کا، جہد و عمل کا صلہ ملے گا، انعام ملے گا، اجر ملے گا۔ اور فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، اور وہ اپنی کوشش کا نتیجہ ان قریب دیکھ لے گا۔ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ، پھر اس کو پورے کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ لہذا
یہاں پراکسی نہیں چلے گی کہ کوئی دولت مند یہ کہے کہ میں دولت نشاور کر دوں اور کوئی دوسرا میری جگہ جیل میں چلا جائے، لٹک جائے، تو یہ قیامت کے دن نہیں ہوگا۔ بلکہ قرآن میں یہ بھی فرمایا کہ شوہر بیوی کے کام نہیں آئے گا، بیوی شوہر کے کام نہیں آئے گی، باپ بیٹے کے کام نہیں آئے گا، بیٹا باپ کے کام نہیں آئے گا۔ ہر ایک کو اپنا اپنا حساب دینا پڑے گا اور جواب دینا پڑے گا، اور وہاں پر بالکل دو ٹوک اور کھرا انصاف ہوگا۔ ٹھیک ہے، یعنی اس جزا اور سزا کے معاملات، نیک کام جتنے کیے ہیں اس کی جزا مجھے ملے گی، اور میرے گناہوں کا بوجھ کوئی نہیں اٹھا رہا، اس کی سزا مجھے ملے گی۔ اچھا مفتی صاحب، یہاں پر ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے کہ جس طرح جزا اور سزا کی میں نے بات کی، تو وہ ایک جو کار خیر ہوتا ہے وہ ایک خیر جاریہ ہوتا ہے، تو اس کا اجر ملتا رہتا ہے آگے، اور اس طرح کوئی اگر کوئی ایک برائی کا آغاز کرتا ہے تو پھر جہاں تک یہ برائی، یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی فرمایا کہ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا و احسن عملا، کہ جو انسان اپنے پیچھے باقیات صالحات یعنی ایسے نیک کام چھوڑ کر گیا ہے کہ جس کا فیض اس کی موت کے بعد بھی جاری و ساری ہے، جیسے کوئی مدرسہ بنایا، مسجد بنائی، چاہ بنا، تالاب بنا، یا کوئی شفا خانہ بنایا، کوئی پانی کا چشمہ کھودا، یعنی یا کسی کو تعلیم دی، تو یہ ان چیزوں کا فیض جو ہے وہ جاری رہے گا، کیونکہ حدیث پاک میں فرمایا کہ اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے اعمال کے کھاتے کلوز ہو جاتے ہیں۔ نماز پڑھتا تھا، اب ظاہر موت کے بعد نہیں پڑھ سکتا، روزے رکھتا تھا نہیں رکھ سکتا، کوئی اور کسی کی مدد کرتا تھا نہیں کر سکتا، حج عمرے کرتا تھا نہیں کر سکتا، لیکن اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ الا من ثلاث، اعمال کے جو 3 کھاتے ہیں، ہیڈز آف اکاؤنٹ ہیں، وہ انسان کی موت کے ساتھ بند نہیں ہوں گے، وہ کھاتے جاری رہیں گے۔ ایک تو من صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ کہ ایسا کام کیا کہ اس کا فیض جاری، جیسے مسجد بنا دی تو قیامت تک قائم ہے، درسگاہ بنا دی تو قیامت تک قائم ہے، شفا خانہ بنا دیا تو چل رہا ہے، کہیں پانی کا انتظام کر دیا تو چل رہا ہے، اور علم ينتفع به، یا علم نافع کسی کو دیا، خیر کا علم، دین کا علم، اصلاح کا علم اس نے دیا، اور پھر وہ اس کے انتقال کے بعد اس کے شاگردوں کے ذریعے، پھر آگے شاگردوں کے شاگردوں کے ذریعے، پھر ان کے شاگردوں کے ذریعے قیامت تک وہ سلسلہ چل رہا ہے، تو اس کو اس کا اجر ملتا رہے گا۔ اور اسی طرح ایک برائی کا آغاز اگر کر رہا ہے کوئی، من سن سنتا سیئتا فلہ اجرہا و اجر من عمل بہا الی یوم القیامہ، جو کسی نیک کام کی بنیاد ڈالے گا اسے اپنے فعل کا تو ثواب ملے گا، قیامت تک جو اس پر عمل کرے گا وہ اپنا اپنا ثواب پائیں گے، لیکن ان کے ثواب کے برابر ثواب اس کام کو جاری کرنے والے کو ملے گا۔ وَمَنْ سَنَّ سُنَّةً سَيِّئَةً فَلَهُ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، جو کسی برائی کی بنیاد ڈالے گا، کوئی قہبہ خانہ کھولے گا، شراب خانہ کھولے گا، بدی اور برائی کا اڈہ کھولے گا،
کوئی گینگ اور مافیا بنائے گا اور وہ چل رہا ہے تو اپنے کیے کا گناہ پائے گا، اور جو اس کے فالورز اس کے مرنے کے بعد ان برے کاموں میں مبتلا ہوں گے وہ اپنا اپنا گناہ پائیں گے، لیکن ان کے مجموعی گناہ کے برابر گناہ ایسے ملتا رہے گا۔ جیسے قرآن میں ہے کہ سب سے پہلے آدم علیہ السلام کے بیٹے، قرآن میں نام تو نہیں آیا، تفاسیر میں ہے کہ بیٹے قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا، تو فطوعت لہو نفسہ قتل اخیہ، کہ اس کے نفس نے اسے اپنے بھائی کے قتل پر آمادہ کر دیا اور اس نے اس کو قتل کر دیا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قیامت تک اولاد آدم میں جو بھی قتل ناحق ہوگا الا علی ابن آدم الاول کفل منہا، آدم علیہ السلام کے پہلے قاتل بیٹے کے کھاتے میں ان سب ناحق قتلوں کا ثواب لکھا جاتا رہے گا۔ اتنی بڑی وعید ہے یہ کہ اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے اور اس میں مبتلا ہونے سے بچائے، ایسی آمین۔ اچھا مفتی صاحب، لاسٹ منٹ جاری ہیں، آخری نقطہ اس تمام گفتگو کا اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یعنی اللہ سزا نہیں دیتا جب تک کہ رسول نہ بھیج دے، احکام اللہ تعالیٰ کے نہ بتا دیے جائیں اور ذمہ داریاں نہ بتا دی جائیں۔ ارشاد۔ انیق احمد صاحب، شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر رسول بھیجنا واجب نہیں ہے، کیونکہ اللہ پر کوئی بھی چیز واجب اور لازم نہیں ہے، لیکن اس نے اپنے فضل و کرم سے اور اتمام حجت کے لیے نظام رسالت قائم کیا کہ کل کوئی یہ نہ کہے کہ ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، کہ ہمارے پاس نہ کوئی بشیر آیا بشارت دینے والا اور نہ ہمارے پاس کوئی نذیر آیا اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا۔ یہ بھی فرمایا کہ وَأَرْسَلْنَا رُسُلًا، ہم نے وقتاً فوقتاً رسول بھیجے، مبشرین و منذرین، وہ اللہ کی رحمت کی بشارت دیتے ہوئے اور اس کے عذاب سے ڈراتے ہوئے گئے، اور اس کی حکمت کیا تھی؟ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ، تاکہ نظام رسالت و نبوت قائم ہونے کے بعد کل قیامت کے دن کسی بشر کے پاس شرک پر، کفر پر، نفاق پر، ضلالت پر، فسق و فجور پر قائم رہنے کے لیے کوئی حجت، کوئی جسٹیفیکیشن، کوئی دلیل، کوئی بہانہ باقی نہ رہے اور اتمام حجت ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ تو اتمام حجت کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ نظام نبوت و رسالت قائم کیا، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ رسول پیغمبر آتے رہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیونکہ خاتم النبیین ہیں، آپ کی رسالت قیامت تک کے لیے جاری رہے گی، اور کتاب قیامت تک قرآن کریم موجود ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ مفتی صاحب، میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں، بڑا ممنون آپ تشریف لائے، اور حسب روایت آج بھی ہم نے آپ سے بہت سیکھا۔ خواتین و حضرات، ہمارے علماء کو اللہ سلامت رکھے، تشریف لاتے ہیں، قرآن کریم سے ہمیں قریب کرتے ہیں، قرآن کریم کے یہ بڑے بڑے موضوعات مفتی صاحب نے آج ہم تک پہنچائے، نامہ اعمال کے حوالے سے، عقیدہ آخرت کے حوالے سے، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى کے حوالے سے۔ کوئی دوسرا ہمارا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اپنا اپنا بوجھ ہمیں خود اٹھانا ہے، اور دعا یہ ہے کہ ہمارا نامہ اعمال ہمارے دائیں ہاتھ میں دیا جائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت تمام کائنات کے لیے ہے اور قیامت تک کے لیے ہے۔ یہاں پر یہ بات مکمل ہوئی، ہمارے آج کا پروگرام کا وقت یہاں مکمل ہو رہا ہے۔ ایک بار پھر مفتی صاحب کو شکر گزار۔ کوئز
کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ مکے میں سب سے پہلے علانیہ طور پر نماز کب ادا کی گئی؟ درست جواب امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے کے بعد۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ ابلیس کے متعلق حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کن الفاظ میں متنبع فرمایا تھا؟ آپشن 1 ابلیس خطرناک دشمن ہے، آپشن 2 ابلیس کائنات کا دشمن ہے، آپشن 3 ابلیس تمہارا دشمن ہے۔ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709، ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980، ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 00923258250194۔ وقت قرآن اندازی کا۔ محترم مفتی صاحب ایک پرچی نکال کر آپ اعلان فرما دیجئے۔ آج کے ونر ہیں شیر افضل صاحب، یہ ولیج امان گڑھ نوشہرہ ہے۔ شیر افضل صاحب آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے یہ دینی کتب پر مشتمل تحفہ آپ کے گھر روانہ کیا جا رہا ہے بذریعہ کوریئر۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ اختتام ہوتا ہے پیام صبح کا روزانہ یہ قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ فقر اور تنگ دستی سب سے بڑی موت ہے، فقر اور تنگ دستی سب سے بڑی موت ہے۔ اللہ اکبر۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔